اسکول۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے خلیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کیا کہ عبداللہ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے خلیفہ بیٹے کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلواؤ، پھر کچھ عرصے بعد جب خلیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اسے کسی اچھے مدرسے میں حفظ کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور خلیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ خلیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور خلیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج خلیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج خلیفہ اسکول جائے گا۔ خلیفہ کو اسکول کی نئی وردی پہنائی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں خلیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور خلیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ خلیفہ میاں اپنے ابا جان کے رکشہ میں بیٹھ کر اسکول پہنچے، لیکن یہ کیا! جیسے ہی عبداللہ خلیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا، خلیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ کو اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے خلیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل سنائے، لیکن خلیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور خلیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد خلیفہ کے لیے دعا کرتا۔ خلیفہ میاں اپنی مستیوں میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ ایک دن خلیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی بھی دوست کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب خلیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد خلیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ خلیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ خلیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ خلیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ ابو جان، یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ تحفوں اور انعامات کا سن کر خلیفہ کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں بیٹا،
اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہیں امی ابو بھی خوش ہوں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے۔ اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو خوش ہوں تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دوستو، امی ابو ہمیشہ ہمارے اچھائی ہی سوچتے ہیں۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کے امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔